اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک اہم موضوع جو ہے 400 پاکستانیوں کی جو یونان کے کوسٹل ایریا میں شہادت، ایک تو یہ ہمارا ایشو، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرا، وکلا کی ایک اور تحریک شروع ہونے والی ہے حکومت وقت کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ خواجہ آصف کا انتہائی مذاق خیز بیان جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں نارتھ امریکہ میں، امریکہ اور کینیڈا میں ہائی پروفائل جو پاکستانی ہیں ان کے بارے میں۔ اور چوتھی بات جو ہے وہ دبئی میں حکومت کی جوڑ توڑ کے لیے جو ہے کچھ لوگ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جو سانحہ ہوا ہے اس کے بارے میں۔ وہ اطلاعات تو آپ کے پاس ہیں، لیکن اس کے دوسرا ایک پہلو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان سے برین ڈریننگ شروع ہے بہت عرصے سے، لیکن کچھ یہ 2-3 مہینے سے یا یہ جو کریک ڈاؤن ہے اس کے بعد بہت لوگ جو ہیں وہ خوف کی وجہ سے بھی بھاگے ہیں۔ کوئی افغانستان میں موجود ہیں اور کچھ لوگ ایران میں موجود ہیں، فیئر انفیئر مین کی وجہ سے وہ جو ہے وہاں جا رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو سلسلہ ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ شروع سے ہی جو ہے یہ 80s میں ضیاء الحق کے زمانے سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، جب افغانی اپنے اس سلسلے میں اور ہمارے قادیانی جو ہے وہ یہاں سے بھاگنے شروع ہوئے، اور بعض لوگوں نے اپنا مذہب چینج کیا، بعض لوگ جو ہے وہ کرسچن بن کے جاتے ہیں، اور انسانی اسمگلنگ کے مختلف دھندے ہیں۔ اور اس میں سب سے امپارٹنٹ رول ہماری اپنی گورنمنٹ کی ایجنسیز FIA اور اس لوکل ایریا کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بھی ہے۔ اور اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ہمارے آزاد کشمیر، گجرات، راولپنڈی اور KPK کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں اب جو یونان میں ہے، یونان کے لیے جو ہے، یونان ہمارے لسٹ پہ ایک لو پروفائل ملک ہے، وہاں پہ اب پتہ نہیں ہمارا سفارت خانہ ہے یا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے کچھ لوگ موجود ہیں جن کو کیپرس کہتے ہیں، یا کیپرس۔ اس میں وہ ایک 2 حصے ہیں اس کے، ایک ترکی کا حصہ ہے اور ایک ہے یونان کا۔ جو ترکی والا حصہ ہے جو رؤف بنتاش کا، تو وہاں پہ ہمارے کافی لوگ موجود ہیں اللیگل، اور یونان کے دوسرے شہروں میں بھی موجود ہیں، ایتھنز وغیرہ میں بھی۔ اور وہاں ہمارا سفارت خانہ ہے ہمارے، یہ جو اربوں روپے کے جو یہاں پہ میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا اس علاقے میں کوئی پراپر کارسپونڈنٹ بھی موجود نہیں ہے، اور اس لیے جو ہے باہر کے جو کارسپونڈنٹ ہیں ان کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 400 لوگ سے زیادہ جو ہے پاکستانی شہید ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ان کو ڈیک کے نچلے حصے میں رکھا گیا تھا، اوپر رکھا گیا تھا، اور اس کو بوٹ کے ذریعے جو ہے وہ کھینچا جا رہا تھا جہاز کو۔ تو وہ کشتی نہیں ہو سکتی ہے جس پہ 600-700 لوگ ہوں، وہ ایک منی ٹائپ کا جو ہے وہ جہاز ہی تھا بہرحال۔ تو یہ بدقسمتی ہوئی، اور اس کو کسی جہاز کو جب لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جب اس کو کسی پورٹ کے اوپر لنگر انداز کرنا ہوتا ہے تو اس کو کھینچ کے لایا جاتا ہے یا دھکا دے کے، جس کو ٹگ کہتے ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے اس کی وجہ سے جو بھی ہے، اور اوور لوڈڈ تھا، اوور کراؤڈڈ تھا، اور وہ بڑی وہ جو ہے بڑا سانحہ پیش آیا۔ تو یہ باعث تشویش بھی ہے، اور حکومت پاکستان اور آزاد کشمیر کے لیے باعث شرم بھی ہے کہ یہاں پہ جو ہے لوگوں کو نہ تو کوئی تعلیم کی سہولت ہے، نہ صحت کی سہولت ہے، نہ ان کو کم از کم کوئی ایڈوائس جو ہمارے آئیکونک لوگ ہیں، جو میڈیا ہاؤسز ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور توجہ دلاتا ہوں آپ کی، وہ یہ ہے کہ پاکستان سے بچوں کی بھی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ یہاں سے جو ہے بچوں کی اسمگلنگ ضیاء الحق کے زمانے میں دبئی اور یہ شارجہ وغیرہ میں جو ہے وہ جو کیمل کڈز ہیں ان کے لیے ہوتی تھی، اس کو بھی دیکھا جائے۔ اور یہ جو ان کی لاشیں کس طریقے سے آئیں گی وہاں، اس کے بارے میں جو ہے یہاں سے کوئی نزدیک میں جو ترکی کا جو پاکستان میں کا جو ایک بہت ہی ہائی پروفائل ترکی کا جو سفارت خانہ ہے، کم از کم ان کو جا کے وہاں سے جو ہے وہ ہماری وزارت خارجہ کو جو ہے یہ انتظامات کرنے چاہیے، کم از کم ان کی لاشیں یہاں پہ آ جائیں۔ تو ہمارے پاکستانیوں کی وہاں سمندر کے کنارے اور گلی کوچوں میں پڑی ہوئی لاشیں جو ہیں وہ ہمارے ارباب اختیارات کی جو کارکردگی ہے اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں، اور بڑی شرم اور افسوس کی بات ہے کہ اس کے بارے میں یہ جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں، یوم سوگ بنا رہے ہیں، لیکن کوئی پریکٹیکل کام نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری جو بات ہے کہ ہم نے دھرنے اور تحریکوں میں جو ہے وہ بڑے ماہر ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ وکلا اور گورنمنٹ آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں جو وکلا کی تحریکوں کے لیے جو احسن بون، اعتزاز احسن اور علی احمد کرد اور دوسرے سینئر وکلا جو ہیں
وہ اس بارے میں کافی سرگرم نظر آتے ہیں، اور وہ بھی آن کارڈ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے۔ ایک اور بہت ہی امپارٹنٹ بات کی ہے خواجہ آصف صاحب نے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جو یہ جو نارتھ امریکہ کے لوگ ہیں، جو اوورسیز پاکستانی، وہ ڈونڈیوں سے پیسہ بھیجتے ہیں، اور بھائی 10 آپ کی 30 ارب کی جو ٹوٹل ریمیٹنسز ہیں، ان میں سے 10 ارب پلس 11 ارب بھیجنے والے لوگ جو وہ ہنڈیوں سے بھیجتے ہیں۔ اتنی اہم کانہ بات اور اتنی غیر ذمہ دارانہ بات اتنے بڑے آدمی نے کی ہے جو باعث شرم ہے۔ تو خود ہی خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اور اگر آپ کو چیز کا پتہ نہیں ہے تو الزام در الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک اور افسوسناک بات یہ ہوئی ہے کہ یہاں پہ ایک شہریار آفریدی صاحب تھے، ان کے بھائی کی جو ہے وہ انتقال پہ انہیں نہیں جانے دیا گیا، اور ان کے جنازے میں نہیں جانا دیا گیا، جو بڑا ڈپلوریبل ہے۔ یہ وہ شہریار آفریدی صاحب ہیں کہ انہوں نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے دونوں نے قرآن اٹھائے تھے اس میں اپنی قومی اسمبلی میں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے قرآن یہ اٹھایا تھا کہ میں ہیروئن کا اسمگلر نہیں ہوں، مجھ سے کوئی ہیروئن نہیں ملی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ملی ہے، اور اب جو ہے سنا ہے شہریار آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو اینٹی نارکوٹک فورس ہے انہوں نے کہا تھا، ان کے کہنے پہ انہیں قرآن تو نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اچھا، اب دبئی میں پاکستان کی نئی حکومت سازی کے لیے جو ہے وہاں بڑے پلیئر جو ہیں وہ موجود ہیں، اور ملک ریاض کے ساتھ ان کی جو ہے وہ میٹنگ جاری ہیں۔ پنجاب کے چیف منسٹر بھی وہاں جا چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب پہلے وہاں موجود ہیں۔ تو اب لندن کے بجائے جو ہے وہ مرکز ہماری سیاست کا جو ہے وہ دبئی ہے۔ لیکن جو ہمارے یہاں حکومت ہوگی وہ کوئی بھی حکومت ایک دمی حکومت ہوگی، وہ ایک لاغر اور لاچار حکومت ہوگی، وہ پالیسی ڈیسیژن نہیں کر سکے گی۔ ان کے ہاتھ میں یہی ہوگا کہ پہلا ان کا کام یہ ہے کہ باہر سے بھیک مانگ کے لایا کریں، یہ قرضے لیا کریں، اور تھوڑی ٹرانسفر پوسٹنگ اور اس طرح کی چیزیں کریں۔ باقی کوئی یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی حکومت ہوگی جیسے واقعی ایک منتخب حکومتیں ہوتی ہیں، اور ایک منتخب حکومت اور جمہوریت کے نام پہ ہماری حکومتیں جو ہے وہ دبا ہیں۔ یہ الیکٹڈ لوگوں کے بجائے جو ہے یہ ٹیکنوکریٹ اور باہر سے آئے ہوئے لوگ، اور اس کے علاوہ جو ہے حاضر سروس گورنمنٹ سرونٹ کو جو ہے ان کے حوالے کر کے تو اپنی حکومت کو دوام بخشنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہی ہوتا ہے جو آج کل ہو رہا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر ہم 400 سے زائد لوگوں کی جو شہادت ہے ان کے لواحقین کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی اور تعصب کا اظہار کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، اور ارباب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ آج یہاں ہی اکتفا کرتا ہوں میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔